तो कोई ख़ास नहीं है, ये ज़ोरावर लोग थे जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। वो मच्छरों के काटने से, एक तो पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले उन्होंने किए, उनका अखलाक था बरन जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, पिलाना दिन खाए, ये इस किस्म की बातें रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर, सरकार की दौड़ें लग गई हैं। सहजावियाती टेंशन है जो सरकार संभाल नहीं पा रही है। पहली नौयत की टेंशन ये कि जिन अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट किया था, वो अब बोलना शुरू हो गए हैं। खासतौर पर बीएनपी मैंगल के सेनेटर कासिम ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक करते हुए जो बात की है, उसने बहुत सारे लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। शुरू में आपने छोटा सा क्लिप मुलाहिजा किया, उन्होंने एक्चुअली किसको पॉइंट आउट किया है, इसका मलबा नेशनली इंटरनेशनली किस हद तक की सरकार के गले पड़ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 12 रुकनी खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी में 8 की अक्सरियत के बावजूद हुकूमत के यानी सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। वो अब भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, आज़ाद अरकान और पीटीआई की मिन्नतें कर रही है। कभी मौलाना फजल रहमान से फोन करवाती है, कभी खुद राब्ता करती है कि अल्लाह का वास्ता आप इस कमेटी में बैठ जरूर जाएं, कम से कम इंडोर्स करें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे। तो मिशन तकरीरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब फाइनल मराहिल में है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त मीटिंग हो रही होगी। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त 7:45 का टाइम है, 22 अक्टूबर है, आज ट्यूसडे है और पाकिस्तानी वक्त है। अब देखते ये हैं कि रात तक ये नोटिफिकेशन आता है नहीं आता। उसूलन गुज़िश्ता रात 12 बजे तक ये नोटिफिकेशन आ जाना था, चाहिए था, ये जो हालिया 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसके बाद से। और साथ साथ कल इंतहाई अहम समातें हैं। एक और दरख्वास्त जेर समात है, वो आज लग गई है, कल उसके ऊपर समात होनी है। वो कौन सी दरख्वास्त है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो मैंने शेयर करनी है। और आपको मैंने एक पिक्चर दिखानी है, दिल दहला देने वाली पिक्चर, वो आपने गौर से देखनी है और खुद डिसाइड करना है कि तारीख के किस एंड पर कौन खड़ा है। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक सब टाइटल के नीचे हैशटैग होते हैं, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर YouTube नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता तो व्हाट्सएप चैनल में वीडियोस डाल दी जाती हैं, आप आराम से वहां देख सकेंगे। फायरवॉल की वजह से बाज लोगों की वीडियोस प्ले नहीं हो पाती, इसलिए मसला होता है। तो टॉप स्टोरी ऑफ द डे, सरकार की दौड़ें लग गई हैं इस वक्त, जिस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री का मिशन अपने एंड के ऊपर है। नोटिफिकेशन हुआ ही चाहता है, चीफ जस्टिस कौन बनेंगे ये अपनी जगह पर डिबेट है, लेकिन जो 26वीं आईनी तरमीम है जिसके तहत ये खुसूसी पार्लियामानी कमेटी बनी है, जिसके तहत ये चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन होना है, उस आईनी तरमीम के अंदर वोट डालने वाले लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है। सेनेटर कासिम आज उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उसके साथ साथ बीएनपी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल और दीगर के हमरा मीडिया टॉक की और उन्होंने बताया कि किस तरह उनको उठाया गया, किस तरह उन्हें अपने पास रखा गया, किस तरह उनके मोबाइल फोन्स ले लिए गया, किस तरह मच्छरों में वो पड़े रहे और उनसे ये गुजारिश की गई कि आपने वोट डालना है, जब तक आप वोट नहीं डाल लेते आप हमारे मेहमान हैं। ये उनके अपने बोले हुए अल्फाज हैं। इसने बहुत सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो सेंटिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस है आईनी तरमीम के लिए, उसके ऊपर। दूसरा, ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर नेशनली हम इसको रिपोर्ट करें ना करें, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर लाइमलाइट डाल रहा है और उस सारी सिचुएशन के अंदर कितना मुश्किल हो सकता है सरकार के लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन रह गया। अभी तो 1-2 लोग आए हैं। सेनेटर नसीमा एहसान से मुतालिक कहा जा रहा है कि वो अभी भी किसी के कांटेक्ट में नहीं है, गायब है, पता नहीं किधर है। इसके अलावा वो तमाम MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, आजाद उम्मीदवारान, वो किधर गायब हैं, उन्होंने किस किस तरह से बात करनी है। वो जब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया टॉक करेंगे तो
اس کا کتنا بڑا فال آؤٹ ہو سکتا ہے, کتنا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے, سرکار کی اس کے بعد سے دوڑیں لگی ہوئی ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ ویری امپورٹنٹلی, ایک طرف تو آپ کو پتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, اس ترمیم کے تحت ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنی ہے, اس میں 12 رکنی جو کمیٹی ہے اس نے جا کر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. اس 12 رکنی کمیٹی کے اندر آلریڈی 8 جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہیں یا ان کے اتحادی ہیں, باقی جو 4 رہ گئے ان 4 میں سے 3 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو 8 کا مطلب یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی آلریڈی گورنمنٹ کے پاس ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی آتا ہے تو آپ میجورٹی کے ساتھ اپنا ڈیسیجن امپوز کر دیں گے. اب اس سے بڑی چتر چلاکی کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی احمقانہ حرکت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایکچولی ہاف کا نمبر تو دیں. جب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی ووٹنگ کے لیے لوگوں کی وفاداریاں اپنی طرف بدل ڈالی تھیں تو کم از کم کاسمیٹک طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے 5 یا 6 کا فگر رکھتے کمیٹی کے اندر, تاکہ اس کے اوپر کسی کا اعتبار یا اعتماد تو آ سکتا. مطلب ان میں اتنی عقل بھی نہیں ہے, ایک تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. تو یہ سچویشن جو ہے نا اس کے لیے اور زیادہ الارمنگ ہے. اور اگلی سچویشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ توہین عدالت کا کیس انتظار حسین پنجوتا نے دائر کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں پابندی لگا دی گئی ہے اس کے اوپر. تو اس کے بعد ایک اور ایڈوکیٹ ہیں فیصل فرید صاحب, ان کی درخواست جو ہے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. وہ کل اس کی سماعت ہونی ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. کل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ذاتی معالجین سے ملاقات کے حوالے سے درخواست کرنی ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. اس سے بڑھ کر جو بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی درخواستوں میں سے کیا نکلتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں حالیہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب نے جاتے جاتے جو کام کیا ہے نا, وہ کام انہوں نے اپنے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہے نہیں کیا, لیکن وہ اپنے تابوت میں, نظام انصاف کے تابوت میں اس کو آپ آخری کیل سمجھ سکتے ہیں. جناب, چیف جسٹس کی مدت 3 سال کرنے سمیت آئینی ترامیم کی بات چل رہی تھی. جسٹس قاضی فائز صاحب کا اختلافی نوٹ ہے مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر, کیا بولتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس کی مدت 3 سال کرنے سمیت آئینی ترامیم کی بات چل رہی تھی. میں نے ججز کمیٹی میں رائے دی کہ مجوزہ آئینی ترامیم سے متاثرہ یا فائدہ لینے والے ججز بینچ کا حصہ نہ بنے. بینچ کی تشکیل سے متعلق میری رائے سے اتفاق نہیں کیا گیا. ترامیم سے متاثر ہونے والے ججز کو الگ نہ کرنے پر فل کورٹ تشکیل دینے کی رائے دی. چیف جسٹس قاضی فائز کا اختلافی نوٹ. مزید لکھا, کیس کا چونکہ حتمی فیصلہ ہی نہیں ہوا, اس پر عمل درآمد ضروری نہیں ہے. 8 ججز نے چیف جسٹس سمیت دیگر بینچ کے ممبران کو آگاہ کیے بغیر وضاحت جاری کی. چیف جسٹس آف پاکستان کی اجازت کے بغیر وضاحت ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی. نہیں معلوم پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کی وضاحتی درخواستوں پر سماعت کہاں ہوئی. اکثریتی ججز میں سے متعدد دستیاب نہیں تھے تو چیمبر میں سماعت کیسے ہوئی. ججز کی عدم دستیابی کے باوجود وضاحتی فیصلہ جاری ہونا سمجھ سے بالا تر ہے. یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں. جس وقت آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق ریکارڈنگ کے وقت 8 بج رہے ہیں. جب یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے آدھا پونا گھنٹہ اوپر ہو چکا ہوگا. آج 22 اکتوبر ہے, ٹیوزڈے ہے, اور آج 8:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس طلب کر رکھا ہے جس میں چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے بحث ہوگی. 9 ارکان نے شرکت کی ہے. 8 اراکین کا فیصلہ 2/3 اکثریت سے ہوگا. یہ بات کر رہے ہیں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب. اور انہی کی چالاکی کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ یار آپ میں اتنی عقل نہیں ہے لوگوں میں آپ میں کہ آپ کم از کم یہ سوچیں کہ دنیا تو دیکھ رہی ہے نا, تو 6 کا فگر رکھ لیتے. جس کی مفاداریاں موڑنی ہے تو آپ آلریڈی موڑ رہے ہو نا یار, فرق کیا ہوتا ہے. تو اس کو اتنا آسان کر دیا کہ اگر باقی 4 نہیں بھی آتے تو آپ کی 8 کے اوپر تو آلریڈی اکثریت ہے, تو آپ جو کریں گے وہ ہوگا. تو یہ حکومت کو ذرا اپنے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے کم از کم اس چیز کو تو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. تو پاکستانی دیکھیں نہ دیکھیں, انٹرنیشنل میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے, آپ کیسے اس سے صرف نظر کر سکتے ہیں. جناب, عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی دائر درخواست کل, اگلی خبر یہ ہے, کل جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. کل ویری امپورٹنٹ ہیئرنگ. آپ کو پتا ہے کہ اسی طرح سے انتظار حسین پنجوتا نے جب درخواست دائر کی تھی توہین عدالت کی تو وہ ابڈکٹ ہو گئے تھے, غائب ہو گئے تھے. ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہاں کہاں پر ہے. تو یہ فیصل فرید نامی ایڈوکیٹ ہیں جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے وابستہ ہیں, انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. جسٹس پاکستان کون ہوگا, اس کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں ان کا میں نام لیے دیتا ہوں. راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. نوید قمر صاحب پیپل پارٹی سے تعلق ہے. فاروق شنائک صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. خواجہ آصف صاحب نون لیگ سے. احسن اقبال نون لیگ سے. شائستہ پرویز ملک نون لیگ سے. اعظم نذیر تارڑ نون لیگ سے. کامران مرتضیٰ JUI. اس کے بعد بیرسٹر گوہر, صاحبزادہ حامد رضا, بیرسٹر علی ظفر اور ڈاکٹر فاروق ستار MQM سے.
یعنی آپ دیکھیں 2 2 4 2 6 7 8 9 لوگ تو حکومتی اتحاد سے ہیں, باقی رہ کیا گیا پیچھے بھائی؟ تو آپ نے تو آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ کو اس کا فیصلہ کیا دینا ہے. جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو پیچھے رہ کیا گیا؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. آخر میں نے آپ کو ایک پکچر دکھانی ہے, اس کے اوپر آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے. اب میں آ جاتا ہوں صحافیوں کے اوپر. عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ کامنٹ بڑے سیریس کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. خاص طور پر بلاول بھٹو کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ شخصیت جنہیں شاید یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگلے پرائم منسٹر آپ ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. عمران ریاض خان صاحب کامنٹ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ صابر شاکر صاحب, سمی ابراہیم صاحب, یہ سارے کامنٹ کر رہے ہیں. حامد میر صاحب پرٹیکولرلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں تو نہیں, لیکن اوور آل بات کر رہے ہیں دھیمے دھیمے انداز میں. ان کا سٹائل ہے اور وہ اسی طرح سے ہی بات کرتے رہتے ہیں. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. صنم جاوید خان کر رہی ہیں, عالیہ حمزہ کر رہی ہیں. میں ان لوگوں کے نام اس لیے لیتا ہوں کیونکہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ ویلیڈیشن کہاں سے ہوتی ہے, تو جو ویلیڈیشن ہوتی ہے ان کے نام ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک پکچر دکھانے لگا ہوں بغیر کسی ڈیلے کے. یہ پکچر ہے, یہ ملاحظہ کیجئے گا. یہ پکچر ہے, یہ خاتون ہے, ان کا نام ہے نورین نیازی, نورین خان نیازی. یہ عمران خان صاحب کی واحد ہمشیرہ ہیں جو اس وقت جیل سے باہر ہیں. باقی دونوں بہنیں عمران خان صاحب کی, علیمہ خان اور عظمیٰ خان, اس وقت پابند سلاسل ہیں, ان سے بھی کسی کا رابطہ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ واحد وہ شخصیت باقی بچی ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے وائس ریز کر سکتی ہیں. آج 22 اکتوبر کو صبح صادق ہوتے ہی یہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ گئی. جو سوشل میڈیا کے لوگ تھے انہوں نے ان کی تصاویر اور ان کی ویڈیوز بنائی. اس میں وہ کہتی ہیں کہ آج 22 اکتوبر ہے, منگل کا دن ہے, میرے بھائی سے میری ملاقات ہونی تھی, میں ہر منگل کو آتی ہوں, آ کر کھڑی رہتی ہوں, میری ملاقات نہیں ہوتی, اور آج بھی انہوں نے کہا کہ ملاقات نہیں ہوگی, آپ 25 کے بعد ہم سے رابطہ کریں. یہ علیمہ خان سابق وزیر اعظم پاکستان کی ہمشیرہ ہے. ان کے پاس کوئی پارٹی پورٹ فولیو نہیں ہے, نہ یہ ایم این اے ہے نہ سینیٹر ہے. جن نے بھی عہدے چیرش کیے ہیں, انجوائے کیے ہیں, وہ سب اپنے گھروں میں, اپنی اوطاقوں میں اور اپنے آفسز میں بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں, چاہے وہ عمر ایوب صاحب ہوں, چاہے وہ اسد کیسر صاحب ہوں, یا زرتاج گل صاحبہ ہوں, جتنی بڑی شخصیات ہیں سب اپنے اپنے آفسز میں بیٹھے ہیں. اگر آفس ہے نہیں ہے, اپوزیشن کا آفس ہے, تو اس میں بیٹھے ہوں گے. کون اس وقت لڑ رہا ہے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے؟ کون مر رہا ہے؟ کون تکلیف میں ہے؟ کیا وہ تمام لوگ جو ہائیسٹ پورٹ فولیو چیرشنگ پرسنالٹیز ہوتے ہوئے بھی ان کو نہیں احساس کہ عمران خان کی بہن اس وقت کہاں کھڑی ہوں گی اور کس طرح آہو بکا کر رہی ہوں گی؟ یہ احساس کی بات ہے. اور اگر یہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں تو بھائی ہم تو ہو جاتے ہیں وہ جن سے ان کو کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے. تو بھائی جو ہمیں ٹھیک لگے گا نا, یہ ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے, اور ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے, اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ نورین خان ہے, ان کی آدھی فیملی آلریڈی ابڈکٹڈ ہے. مطلب آپ ان کے صاحبزادے کو دیکھ لیں, باقی فیملی کی بچیوں کو دیکھ لیں, باقی دونوں بہنیں دیکھ لیں, عمران خان کو دیکھ لیں, سارے کے سارے جو ہے اس وقت پابند سلاسل ہیں. اور وہ اگر صبح صادق 10 بجے 11 بجے اڈیالہ جیل کے سامنے پہنچ سکتی ہیں, اپنے بھائی کی ملاقات کے حوالے سے ویڈیو سٹیٹمنٹ دے سکتی ہیں, تو وہ تمام لوگ جو اس وقت اپنے آفیسز انجوائے کر رہے ہیں, کیا یہ توقع ان سے نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اور پھر اگر ہم سوال اٹھاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ یوٹیوبرز ہیں, آپ پیسے کمانے کے لیے سارے کام کرتے ہو. مجھے بتائیں کہ یہ سوال جو میں نے اٹھایا ہے, یہ سوال غلط ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی تھی یا عمران خان صاحب سے ملاقات تھی, وہ کس کا ذمہ ہونا چاہیے تھا؟ پارٹی کا. اور پارٹی کے کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, کتنے لائرز موجود ہیں, کتنے وزراء یہاں پر موجود ہیں, کتنے ایم این ایز یہاں پر موجود ہیں. واحد ایک بہن کھڑی ہوئی ہے. تو درد تو سانجھا بہن بھائیوں کا ہوتا ہے, باقی جتنے ہوتے ہیں وہ صرف تماشبین ہوتے ہیں. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئکن کیجئے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.